اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں کلمات کے ساتھ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اس طرح سے رہو کہ وہ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تم پر روئیں۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں شہید آغا سید رہبر معظم کی قبر مطہر پر موجود ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو اس مولا کے فرمان پر ہمیں پورا اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ شہید رہبر معظم آغا سید شہید کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی کا ایک ایک مرحلہ، ایک ایک لمحہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کی ایک مکمل تصویر دکھائی دیتا ہے۔ رہبر شہید وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں، ایک ایک مرحلے میں، چاہے وہ زندگی عبادت کی زندگی ہو، چاہے وہ زندگی شعور کی زندگی ہو، چاہے وہ زندگی زہد و تقویٰ کی زندگی ہو، چاہے وہ زندگی رہبر معظم کی زندگی کی ہر ایک لمحہ، چاہے وہ عسکری حالات ہو، چاہے سب کچھ ہو، رہبر معظم سید علی خامنہئی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں ائمہ اطہار طاہرین علیہم السلام کے زندگی کا نمونہ دکھائی دیتا ہے۔ رہبر شہید نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ کہ آپ جو ہیں وہ ظلم کے آگے کبھی بھی جھکنا نہیں ہے۔ رہبر شہید نے اپنی تقاریر میں، اپنی زندگی کے مراحل میں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہمیں یہی درس دیا ہے کہ تم لوگ مثل لا یباعی مثلہ، کہ تم کبھی بھی یزید کے سامنے سرنگو نہیں ہونا۔ یزید کے سامنے تم نے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے۔ یزید کے سامنے، آج وقت کے یزید کے سامنے رہبر معظم نے اپنی زندگی کی شہادت پیش کر کے، اپنے خانوادہ مطہرین کی شہادت کو پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو باطل ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا، جو باطل ہے وہ سرنگو ہو جائے گا۔ لیکن رہبر معظم سید علی خامنہئی اس زندگی کی اتنی سادگی سے گزاری کہ ان کے اگر جوتوں کو دیکھا جائے تو وہ پھٹے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اگر لباس کو دیکھا جائے تو ان کے لباس میں جگہ جگہ پر پیمن دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی شہادت نے ہمیں بتا دیا کہ یہ شہادت اتنی شہانہ تھی کہ زندگی جتنی سادگی سے گزاری، لیکن شہادت اتنی شہانہ تھی کہ دیکھنے والے کو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی امیر کا جنازہ ہے، جیسے کسی بادشاہ کا جنازہ ہے۔ اور ہم نے جو رہبر معظم کے فرمان معصوم کو ہم نے اسکوٹ کیا ہے، وہ اس بات پہ پورا مکمل اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جب رہبر معظم سید علی خامنہئی اس دنیا میں زندگی گزار رہے تھے تو لوگ ان سے ملنے کے مشتاق ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو انگریز تھے، یہاں تک کہ جو باطل تھا وہ بھی رہبر سے ملنا چاہتا تھا، لیکن رہبر معظم کا ایک ہی اصول تھا، ایک ہی بات تھی کہ میں کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکوں گا، کبھی بھی جو اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، ائمہ کا دشمن ہے، میں اس کے ساتھ کبھی بھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ کیونکہ رہبر معظم کی زندگی اہل بیت اطہار کے رول ماڈل تھی، اہل بیت اطہار ان کے رول ماڈل تھے۔ تو رہبر عظیم کی ہمیں اس فرمان کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں، اتنی عظیم شہادت دے کر گئی ہیں کہ جس طرح انہوں نے اس زندگی گزاری ہے، تو اللہ بھی جب خدا کی راہ میں کچھ دیا جاتا ہے تو خدا بھی اسے مایوس اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ خدا نے بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ خدا نے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی قربان کرتا ہے تو اللہ بھی لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ بس اللہ نے رہبر معظم کی محبت کو فقط ایک بندے یا چند لوگوں تک محدود نہیں رکھا، بالکل جیسے ائمہ کی محبت کو اللہ نے تمام تمام انسانوں کے قلوب میں معجزن کیا ہے، اسی طرح ان کے چاہنے والے اس شہید کی محبت کو بھی اللہ نے فقط ایک انسان یا ایک فرقے یا ایک ملک تک محدود نہیں رکھا، بلکہ پوری دنیا کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اس شہید کے جنازے میں موجود تھی۔ اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہمیں دکھائی دیا ہے کہ اتنی دنیا اور اتنی عوام اس شہید کے رہبر معظم کے جنازے میں موجود تھی، اور انہوں نے گریہ کیا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بزرگ عورت ہو، چاہے بچی ہو، تمام انہیں اپنے فادر، اپنے پدر کی مثل سمجھتے تھے، اور انہوں نے ان کی شہادت پہ اتنا گریہ کیا کہ معلوم ہوا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری کہ لوگ ان کے ملنے کے مشتاق رہے، اور جب اس دنیا سے گئے تو لوگوں کے قلوب اتنے غمگین اور اتنے غمزدہ ہو گئے کہ وہ ان کے جانے کا صدمہ برداشت نہ ہو سکا۔ اور ابھی بھی رہبر معظم کی محبت ہمارے قلوب میں اسی طرح سے زندہ ہے
جس طرح سے ائمہ اطہار کی محبت ہمارے میں زندہ ہے، کیونکہ ائمہ اطہار کی محبت ہمیں رہبر معظم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھائی ہے۔ بس رہبر معظم سید علی خامنہئی کی زندگی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ کبھی بھی باطل کے سامنے سرنگو نہیں ہونا، کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکنا۔ جس طرح امام حسین علی سید الشہداء نے اپنی زندگی کی مثال قائم کی، اسی طرح سے رہبر معظم کا بھی یہی پیغام تھا کہ تم کبھی بھی یزید کی بیعت نہ کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔